بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک بار پھر وہ دن وہ تاریخ آ رہی ہے جسے 14 اگست کہا جاتا ہے۔ 14 اگست جس طرح خوشی، مسرت اور شکرانے کا دن ہے، بالکل اسی طرح 14 اگست ان قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جو ہمارے بڑوں، ہماری ماؤں اور ہماری بہنوں نے اس ملک کے حاصل کرنے کے لیے پیش کی تھی۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، ہماری پناہ گاہ اور ہماری جائے سکونت ہے۔ یہ ملک ہماری پہچان ہے۔ ہم سب کے پاس اس ملک کا شناختی کارڈ ہے جو اس ملک میں ہمارے آئینی حقوق کے محفوظ ہونے کی دلیل مہیا کرتا ہے۔ ہم دنیا میں جہاں بھی سفر کرتے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ ہماری پہچان ہوتا ہے۔ یہ ملک ہمارا محسن ہے کیونکہ ہم اس کے وسائل، اس میں مہیا سہولتیں استعمال کر رہے ہیں۔ محسن کے احسان کی قدردانی اسلام کی تعلیم ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ محسن کوئی جیتا جاگتا انسان ہو۔ کوئی بھی چیز جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسلام اس کا خیال رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک خیال رکھنے کا حکم ہے کہ جس جانور پر سواری کر رہے ہو اس پر بیٹھے بیٹھے کسی سے لمبی گفتگو نہ کرو۔ لا تتخذوا ظہور دوابکم منابر۔ اسلام ہمیں ان درختوں کے خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے جن کے پھل یا سائے سے ہم مستفید ہوتے ہیں۔ حکم ہے کہ ان کے پاس بول و براز نہ کیا جائے۔ اسلام ہمیں اس محلے کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے جس محلے میں ہم رہتے ہیں۔ عقلی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ بات آشکار ہوتی ہے کہ جس چیز سے استفادہ کیا جائے اس کی ناقدری کرنا بہت برا ہے۔ اگر ہم ٹرین یا کسی جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو ہمیں سفری سہولیات اٹھانے کا پورا حق حاصل ہے، مگر اس کی کسی معمولی چیز کی توڑ پھوڑ کرنے کا بھلا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ اسلام تو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ سفری سہولت کو اللہ کی نعمت سمجھ کر دعائے سفر کا آغاز سبحان الذی سخر لنا ھذا سے ہونا چاہیے۔ جب ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا شکر ہم پر واجب ہے تو ایک آزاد وطن جیسے نعمت سے روگردانی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ مگر پاکستان سے ہماری وابستگی فقط اس لیے نہیں کہ یہ ہماری پناہ گاہ ہے، ہماری شناخت ہے یا ہماری جائے پیدائش ہے، بلکہ ہم اور ہمارے اکابر نے اس ملک سے محبت کی ہے۔ اس کی بنیاد وہی ہے جو مدینہ کی پہلی اسلامی ریاست کے ساتھ محبت اور عقیدت کی ہے۔ مدینہ سے ہمیں محبت ہے اس لیے کہ وہ اسلام کا پہلا مرکز ہے جہاں سے اسلام ساری دنیا میں پھیلا ہے۔ پاکستان سے بھی ہمیں محبت ہے اس لیے کہ یہ ملک اسلامی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے۔ اگر یہ نظریہ نہ ہوتا تو پاکستان کے قیام کے جواز کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ یہ وہ حقیقت ہے جو پاکستان کو دیگر ممالک سے ممتاز کرتی ہے۔ آئیے 14 اگست کو ان احساسات کے ساتھ مناتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ جو وعدے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کیے گئے تھے ہم انہیں ضرور پورا کریں گے۔